میرے محترم سامعین، یہ واقعہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علامہ یوسف فریابی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ابو سنان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے میرے بھائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی ہموار کر دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ آہ مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا ہے کہ میں عذاب کا اندازہ کروں۔ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا طوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے طوق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جل گئے۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روؤں۔ محمد فریابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا ایسا کیا عمل تھا جو وہ اس صورتحال سے دوچار ہوا؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ میرے محترم سامعین، دین اسلام کے جتنے ارکان ہیں، اللہ کے جتنے احکام ہیں، ان کی ادائیگی ہم پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھ لیں، ہم خوش ہو جائیں، روزہ بے شک نہ رکھیں، زکوٰۃ بے شک نہ دیں، حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، حج بے شک نہ کریں اور اس امید سے جئیں کہ بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نماز کی ساری رکعتیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ اس امید پہ ہرگز نہ جئیں، بلکہ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ والا بھی اللہ کا بہت ہی اہم حکم ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور یہ بھی اللہ کا حکم پورا کریں۔ ایسا نہ کریں کہ جو ہمیں دل کو لگیں اللہ کے احکام وہ تو پورے کریں اور جو پسند نہ آئیں انہیں پورا نہ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو اپنانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، قبر بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔